ایک فرشتہ اعلان کرے گا، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں۔ مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے، بھائی توبہ کریں۔ اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی۔ چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں۔ میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا، میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں۔ میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں۔ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں۔ جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں، چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں۔ جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں۔ اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا،
اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، چلہ لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں نکلو، کہ ہماری توبہ پکی ہو، ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے.